عید کا اصل مقصد احساس ہے، عید کا اصل مقصد ہمدردی ہے۔ ہم خوشیاں منا رہے ہوں اور کسی کے گھر میں چولہا بھی نہ جل رہا ہو تو ہماری خوشی پر سوالی نشان تو بنتا ہے، نہیں پتا وہ الگ بات ہے، پتا گئے تو پھر ہماری خوشی پر سوالی نشان بنتا ہے۔ ہم خوشی کر رہے ہوں، کوئی یتیم بچہ نئے کپڑے پہننے کے لیے ترس رہا ہو تو پھر ہماری خوشی پر سوالی نشان بنتا ہے۔ ہم خوشی منا رہے ہوں، کوئی ماں اپنے بچوں کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے تسلیاں دے رہی ہو، بہلا رہی ہو، اور ہمیں پتا ہو تو پھر ہماری خوشی پر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے گئے۔ جس کی خوشیوں کے اندر غریب کا حصہ شامل نہیں ہے اس کی عید مکمل نہیں ہے، کنفرم بات ہے۔ جس کی عید کی خوشیوں میں غریب کا حصہ شامل نہیں ہے اس کی عید نامکمل ہے۔ ہم خوشیاں منا رہے ہو، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر رہے ہوں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے خوشیاں نہیں منا رہے تو پھر ہماری خوشیوں پر سوالیہ نشان بنتا ہے۔ ہم نے عید کا پھر حق ادا نہیں کیا، ہم نے خوشیوں کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ ہم دوسرے لوگوں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال کے خوشیاں کر رہے ہیں۔ پھر ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عید کے دن ہمدردی کر کے بتا دیا کہ عید اس کو کہتے ہیں، ہمدردی اس کو کہتے ہیں، پیار اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس وسائل ہیں تو میں سب کچھ کر کے خوشیاں منا لوں اور میرا قریبی رشتہ دار، میرا قریبی پڑوسی، میرا جاننے والا جس کو میں جانتا ہوں وہ میرے دل و دماغ کے اندر موجود ہے، میرے وام و گمان میں موجود ہے، پھر بھی اس کو میں کچھ نہ کچھ حصہ دے کر اپنی خوشی میں شامل نہیں کر رہا تو پھر یہ عید نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ عید کا اصل مقصد احساس ہے، عید کا اصل مقصد ہمدردی ہے۔ عید کے موقع پہ زکوٰۃ کو کیوں رکھا شریعت نے؟ فطرانے کو کیوں رکھا؟ یہی وجہ ہے، امیر لوگوں کے پیسوں میں سے جو غریبوں کا حق ہے وہ نکال کر غریبوں کی دہلیز پر پہنچایا جائے، اور امیر جس انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں ان تک یہ پیسہ پہنچے گا زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، تو وہ غریب بھی امیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے عید کی خوشیاں منا رہا ہو۔ اسلام کے تو طریقے بڑے آسان ہیں۔ آج ہم 50% ٹیکس دینے کے لیے ریڈی ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غربت کے چکی میں پس رہے گئے۔ جس طرح 14 صدیوں پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے مسلمان اسلام کو فالو کیا تھا، زکوٰۃ کے معاملات کو سمجھا تھا، اسی انداز سے آج بھی ہم سمجھنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دینے والے بہت زیادہ ہوں گے، لینے والے کم پڑ جائیں گے، لینے والے کم پڑ جائیں گے۔ وجہ یہ کہ اصول قانون کے مطابق سارے معاملات چل رہے ہوں گے۔ آج ٹیکس کے نام پر 30%، 40%، 50% ٹیکس یہ جا رہا ہے، پیسے لوٹے جا رہے ہیں، لیکن 2.5% ہم اپنی پیسوں میں سے زکوٰۃ نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں پیسہ کم پڑ جائے گا۔